www.attableek.com, the reviver of Iman. جیسے کسی کی اپنی ضرورت کے لیے آدمی بات کرتا ہے، پھر وہ آدمی جواب دیتا ہے تو وہ ارادے کے ساتھ اس کی بات سنتا ہے. وکیل کی بات سنے گا، وکیل سے کم پڑ گیا، وکیل سے کم پڑا تو رس کچہری کا. اب وکیل کے پاس گئے، وکیل سے بات ہو رہی ہے تو کیسے سنے گا؟ بہت فکر جی ہاں کیسے دیکھے سنائے گا. کیسے پڑا ہے جنم سے آدمی بات کرتا ہے، کیوں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کہہ رہا ہے. ڈاکٹر کی بات سنتا ہے، وکیل کی بات سنتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات سنو اپنی کامیابی کے لیے. سننا عبادت ہے، سننا عبادت ہے. کانوں کی عبادت حق سننا. کانوں کا تقویٰ یہ ہے کہ ناحق نہ سنے، جھوٹ نہ سنے، غلط چیز نہ سنے. کہ کانوں کا تقویٰ کہتے ہیں پرہیز کو. پرہیز نہیں ہوا تو بات بگڑ جاتی ہے. دوا کھائی لیکن پرہیز نہیں کیا، بات بگڑ جائے گی. اس لیے کہا کہ سنتے ہیں ارادے کے ساتھ. مستمع عربی میں اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے. ارادے کے ساتھ سنو. اذا قرئ القرآن فاستمعوا، فاسمعوا نہیں، فاستمعوا. سنو ارادے کے ساتھ کہ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، سنو اسے. تو دین کی بات کو اپنے ارادے کے ساتھ سننا. یہ بات مجھ سے ہو رہی ہے، میرے لیے ہو رہی ہے، میرے دین کے کام کے لیے ہو رہی ہے، میری کامیابی کا تعلق اس بات سے ہے. تو یہ پہلا عمل ہے، دل کے ارادے سے سنیں. گوشے دل اور گوشے گل دو کان ہوتے ہیں. ایک گوشے گل کہتے ہیں مٹی کو، مٹی کے کان. تو جانور کو بھی مٹی کے کان ملے. ہاں وہ سنتا ہے لیکن اس دل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. جانور بھی سنتا ہے. لا یسمع الا دعاء ولا، پکارو تو وہ پکار سنتا ہے. باقی کون بلا رہا ہے، کس کام کے لیے بلا رہا ہے وہ نہیں جانتا. پورا پکار ہے. پھر جو مانوس جانور ہوگا وہ پکار پر آئے گا. دیکھتا رہے تو بھاگ بھی جائے گا ڈر کے مارے. سنتا ہے وہ لیکن سمجھ نہیں. کیونکہ گوشت گل ہے، مٹی کے کان، مٹی سے بنایا ہے اس کو. دوسرے کان ہوتے ہیں گوشت دل کے کان. سمجھ اللہ نے دل میں رکھی ہے. جی ہاں. اس کے لیے پھر کان یہ ہے. بوتل میں تیل ڈالنے کے لیے ایک ٹوپی ہوتی ہے، اس میں ڈالنے کے بوتل میں تیل جائے گا. ایسے یہ کان ہے دل میں اتارنے کے لیے. کوئی راستہ نہیں اور کوئی راستہ نہیں. یہ راستہ دل میں بات جانے کے لیے. تو اس لیے کانوں کی عبادت کیا ہے؟ سنیں. دین کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، حق بات ہے. ارادے کے ساتھ سنیں. پہلا عمل. اس سے مطلب کیا کرنا ہے؟ آگے دوسری بات بتائیں. يستمعون القول فيتبعون احسنه. سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کرتے ہیں سن کر کے. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ فيتبعون احسنه. اتباع احسن کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آئے گا تو یہ سننے والا مومن آدمی جس نے دھیان سے بات سنی ہے جب عمل کرے گا تو عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں بنائے گا. ہاں، اچھی سے اچھی شکل میں اپنے عمل کو بنائے گا. دنیا میں چیزوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ادنا، اوسط اور اعلیٰ. ایک ادنا درجے کی چیز، ایک درمیانی درجے کی، وہ ایک الگ ہے. ہر چیز میں درجے ہوتے ہیں. تو ایک تو عمل کا ادنا درجہ، یہ سر سے اتار دیا، کر لیا، اس سر سے اتر گیا. دو رکعت نماز پڑھ لی، کیا پڑھا تھا؟ انا دینا کو اللہ پڑھ لی، ہو گئی. ہاں ہو گئی. کیوں کہ پاکی کے ساتھ پڑھی، قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھا ہے، ہو گئی. لیکن اس کا درجہ کیا اونچا نہیں ہے، ادنا ہے. اس سے اوپر کا درجہ کہ 2 رکعت پڑھی اور اچھی لمبی قرات کے ساتھ پڑھی، مسواک کر کے پڑھی وغیرہ، یہ اس سے اوپر کا درجہ. اس سے اوپر کا درجہ کہ پچھلی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی، پچھلی رات کو اٹھ گئے فجر سے پہلے، ہاں، اور رکعت نہ پڑھی اور لمبی پڑھی، وضو کر کے، مسواک کر کے، ہاں، لمبی رکعتیں، کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، تنہائیوں میں، اندھیریوں میں. یہ اعلیٰ درجہ، یہ مثال ہے. تو یہ سبیرون احسن ہو کا ہی مطلب کہ جو عمل کا نمبر آ تو یہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اپنے عمل کا بنا لے، جتنی طاقت ہے اتنی. ہاں، آدمی کی طاقت اس کی ضرورتوں میں ظاہر ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، آدمی کی طاقت اس کی ضرورتوں میں ظاہر ہوتی ہے. کیسے؟ ایک آدمی مالدار ہے، اس کے لباس میں مالداری نظر آئے گی آپ کو، کیا نہیں آئے گی؟ اس کی شادی میں آپ کو مالداری نظر آئے گی، اس کی گاڑیوں میں آپ کو مالداری نظر آئے گی، اس کے کھانوں میں مالداری نظر آئے گی. جی ہاں، کھانے پکتے ہیں کیونکہ یہ مالدار آدمی ہے. تھوڑا سا مالدار نہیں ہے تو ویسے حالت نظر آئے گی آپ کو، غریب آدمی ہے. ایک بات ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا. تو یہی تقاضا ہمارا ہے کہ ہمارے دین کے عملوں میں ہماری دینداری نظر آنی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ہماری دینداری نظر آنی چاہیے. نماز میں نماز کے حساب سے دینداری نظر آئے، ذکر میں ذکر کے حساب سے دینداری نظر آئے. کیونکہ دین کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی طاقتوں کو دین پر لگاؤ، جسمانی ہو، عقل کے ہو، سمجھ کے ہو، مال کے ہو، فکر کے ہو، جتنی طاقتیں دی ہیں وہ دین پر لگاؤ. تو جب اپنی طاقتوں کو آدمی دین کے عمل پر لگاوے گا تو وہ عمل اونچے درجے کا ہوگا. جیسے اس کے کپڑے اونچے درجے کے ہیں، گاڑی اونچے درجے کی ہے، کیوں کہ اپنے مال لگایا ہے. تو شادی اونچے درجے کی ہو جاتی ہے. جی ہاں، مکان بنائے وہ اونچے درجے کا ہوگا، کیوں؟ طاقت ہے. دین کا میرے دوستوں یہی تقاضا ہے کہ اپنی طاقتیں کے دین پر لگاؤ تاکہ اب تمہارا عمل کا معیار اونچا ہو جائے. اسی کے حساب سے اونچے درجے ملیں گے. بولے کل دن درجہ تم مما عامل تمہارا ربوں کا پیغام کے لیے عما یعملون. چیک پوسٹ بھی اللہ کے ہاں ہے، چیک پوسٹ ہے کہ کس نے کتنی طاقت لگائی ہے، وہ یہ کتنی طاقت لگا سکتا تھا، اس میں کتنا پیچھے رہ گیا.
تو کتنا آگے بڑھ گیا. صحابہ تھے نا, آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, ابو بکر جیسا ہو جاؤں, حضرت عمر یہ سوچتے ابو بکر جیسا ہو جاؤں. تو ابو بکر یہ سوچتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع پورا کر لوں, آپ کی بات پر پورا عمل کر لوں, چاہے پورا گھر کا مال دے دینا پڑے. کیوں کہ عمل اونچا ہو جائے. اتباع احسن ہے کہ اپنے عمل کے معیار کو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے اونچے سے اونچا بنا رہے. اس لیے صحابہ کی زندگی نمونہ ہوئی. کیوں کہ وہ پیچھے نہیں رہتے تھے, وہ آگے بڑھتے تھے, آگے بڑھتے تھے عمل میں, اور اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنانے, سیکھ کر کے, سمجھ کر کے, یاد کر کے, تقاضے پورا کر کے اپنے عمل کو اونچا سے اونچا بنانے. پھر اس کو درجہ دیا جاتا. جب مال لگانے کا نمبر ایک مرتبہ آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا تقاضا کیا کہ دین کے لیے مال کا تقاضا ہے, مال دو. لوگوں نے مال دیے, بڑی بڑی رقمیں دی, 600 من کھجور لا کر کے دی. زمیندار ہے. حضرت عثمان نے مال پیش کیا کہ مال کا تقاضا ہے, تو مال پیش کیا. تو اتنا مال دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل بھی نہ کرے تو ان کی کامیابی کے لیے کافی ہو گیا ہے. یہ عمل تو اچھا اونچا بنایا اور شہادت مل گئی, شہادت مل گئی. اتنا لگایا. اس کے بعد میں بھی لگاتے رہے دین کے تقاضوں پر. مسجد نبوی پرانی ہو گئی تھی تو اس کا پرانا سامان نکال دیا اپنی خلافت کے زمانے میں, اور تعمیر کروائی, اس کی ریپیئرنگ کروائی. 11 مہینے تعمیر میں لگے. تو 11 مہینے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے روزے کے ساتھ. کاریگر کام کرتے تھے, نگرانی کرتے رہتے تھے, قرآن پڑھتے رہتے تھے, کاریگر کام کرتے تھے, اور یہ سارا خرچہ اپنے پاس سے دیا. گیارہ مہینے لگے تعمیر میں, جب عثمان کے زمانے میں ہوئی تھی مسجد کی مرمت. تو روزے کے ساتھ مسجد میں رہتے تھے, کاریگر کام کرتے تھے, وہ دیکھتے رہتے تھے. اور سارا خرچہ اپنے پاس سے دیا. تو مسجد اچھے معیار کی ہو گئی. پھر لوگوں کو سنایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له مثلہ فی الجنہ. مثلہ ان کی روایت میں کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناوے تو جیسی اس نے مسجد بنائی ہے ایسا اللہ اس کے لیے گھر جنت میں بنائیں گے. تو میں نے مسجد کو اچھے معیار بنائی اپنی طاقت کے مطابق. مسجد بنانے کا نمبر آیا تو, اور دین کے لیے مال لگانے کا نمبر آیا تو, یہ اتباع احسن کہ اپنے عمل کے معیار کو اونچا سے اونچا بناؤ. کیونکہ معاملہ اللہ سے ہے. معاملہ کس سے ہے؟ اللہ سے. مسلمان کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے, اس کا لین دین اللہ سے ہوتا ہے, اس کا کرنا کرانا اللہ سے ہوتا ہے. کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے. ایک تجارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اپنی طاقت لگانا, جان مال لگانا, ناگواریاں برداشت کرنا دین کی ترقی کے لیے, دین پر جمنے کے لیے, یہ سب کاروبار ہے. یہ سب کاروبار ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. صبر کرے تو اللہ کے لیے. ہاں, صبر مجبوری کی وجہ سے نہ کرے, صبر کرے تو اللہ کے لیے کرے. تو صبر کا معیار اونچا ہو جائے گا. اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے, یہ صبر کریں گے تو صبر کا معیار اونچا ہو جائے گا, کیونکہ معاملہ اللہ سے ہے.
نہ تو مجبوری میں آدمی صبر کرتا ہی ہے، اور کیا کرے گا؟ کہ نہیں صبر اللہ کے لیے. تو معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اس لیے اللہ نے یہ ترغیب دی ہے کہ اتباع احسن کرو، اپنے عمل کے معیار کو، اپنی دینداری کے معیار کو اونچا سے اونچا بناؤ، اپنے یقین کے معیار کو بھی اونچا سے اونچا بناؤ. یقین بنانا ضروری ہے. دین کی محنت سے اندر یقین بنتا ہے. جس چیز کی محنت کرے گا اس کا یقین بنے گا، اس کی تہیں جمے گی اندر. یہ فائدہ ہے. یقین باہر نہیں ملتا، باہر سامان ملتا ہے. یقین اندر بنتا ہے. یہ جس چیز پر اپنی صلاحیت لگاوے گا، جس چیز پر اپنی طاقت لگاوے گا، اس کا یقین بنے گا، اس چیز کی محبت پیدا ہوگی، اس کی قیمت سمجھ میں آئے گی. محنت نہ ہو پھر وہ بات نہیں بنے گی. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت سکھائی تاکہ دین والا یقین آئے. دین والا یقین یعنی اللہ کا یقین. اللہ کرنے والا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے سے ہوگا. اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کرتا. اور اللہ کے ہر حکم میں کامیابی ہے، چاہے وہ حکم کرنے کا ہو، چاہے وہ حکم بچنے کا ہو. دو قسم کے حکم تھے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو. دو احکام، امتثالی امتناعی. علماء کہتے ہیں کرنے کی باتیں یہ کرنے کی باتیں ہیں کہ کرنے کی باتیں کرو، نہ کرنے کی بات ہے کہ نہیں کریں گے. تو اس میں پورا اترتا ہے آدمی اپنے یقین کی وجہ سے. یہ حق ہے، اس میں کامیابی ہے، اس کے خلاف کرنے میں ناکامی ہے. تو جتنا یقین پیدا ہوتا ہے آدمی میں، اتنے وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے. دنیا میں حالات ہوتے ہیں، آدمی حالات کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے. اب اس کو حالات کے سامنے کوئی چیز چلانے والی ہوتی ہے تو یا تو اندر کا یقین چلائے گا یا اندر کا خوف چلائے گا. وہ چیزیں چلاتی ہے انسان کی عادت. یا تو اندر کا یقین چلائے گا کہ یہ نفع ہوگا، اس کا یقین ہے تو اس کے لیے وہ تیار ہو جائے گا. یا خوف ہے کہ نہیں کروں گا تو یہ خوف، تو خوف چلاتا ہے. اگر اللہ کی نسبت سے یقین آ جاوے، اللہ کی نسبت سے خوف آ جاوے تو پھر عمل اللہ کے لیے ہو جائیں گے. اور یہ دونوں باتیں دین کی محنت سے اندر جمتی ہے. خوف بھی اندر جمتا ہے. جب آدمی دین کی محنت کرے گا تو فضیلتیں سنے گا، وعیدیں سنے گا، حالات سنے گا دین کے آخرت کے، تو اندر خوف پیدا ہوتا ہے. یہ خوف اس کو چلاتا ہے کہ اتنا عذاب ہے، اتنی آفتیں ہیں. دنیاوی کی خوف کی وجہ سے آدمی کر گزرتا ہے. ڈر کے مارے کر دیا، لالچ کے مارے کر دیا. کوئی چیز ملنے کے یقین میں لالچ ہے. دین میں بھی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بشارتوں کے ساتھ چلاتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ دینے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، تمہاری دنیا بھی بنا لیں گے، تمہاری آخرت بھی بنا لیں گے، عزت بھی ہمارے پاس ہے، سب چیزیں میرے پاس ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اللہ کا یہ اعلان ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ. ہر چیز کے خزانے ہیں. دنیا میں ایک مقدار کے ساتھ اس کو اتارتے ہیں، کیوں؟ وہاں تو خزانے ہیں. یہاں مقدار کے ساتھ، کیوں کہ دنیا زیادہ برداشت نہیں کرے گی. محدود ہے، اس کی حیثیت محدود ہے، اس لیے تھوڑا سا. ورنہ اللہ کے ہر چیز کے خزانے اور وہ کم نہیں ہوتے. حدیثوں میں کہ جب سے مخلوق بنی ہے خدا اپنے خزانے سے ان پر خرچ کرتا ہے اور کوئی کمی نہیں ہوتی. ہر جانور کو، ہر انسان کو 2 آنکھیں دی ہے.
کب سے دے رہے ہیں؟ کب سے دے رہے ہیں؟ جب سے اس کا وجود ہوا ہے تب سے دے رہے ہیں. تو کیا کمی آئی؟ یہ کوئی کمی نہیں آئی. کوئی کمی نہیں آئی. مچھلی کو 2 آنکھیں ایسی دی کہ اس کو پانی میں نظر آتا ہے. آپ کو پانی میں نظر نہیں آئے گا. آپ کو الگ آنکھیں لیے، اس کو الگ آنکھیں لیے. تو پانی میں دیکھتی ہے، آدمی پانی میں نہیں دیکھتا، وہ دیکھتی ہے. ہاں، اپنی روزی دیکھتی ہے اندر، اس کو ایسی آنکھیں دی ہے. دوسرے جانوروں کو ایسی آنکھیں دی ہیں کہ وہ اندھیرے میں دیکھتے ہیں. ہم کو یہ آنکھیں دی اجالے میں دیکھتے ہیں. جی ہاں، یہ قدرت ہے اللہ کی. یہ دیتے ہیں بندوں کو اپنے خزانے سے. آپ کو سوچنے والا سوچ نہیں سکتا. ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت میں دیں گے ایمان والوں کو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، لا محدود، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے اور کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن اس کا یقین کرانا ہے کہ اس کا یقین کرے کہ جو یہاں دے رہا ہے اور کمی نہیں آ رہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جائے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. دنیا میں تو راضی ہو کے بھی دیتے ہیں، ناراض ہو کے بھی دیتے ہیں لوگوں کو. وہاں راضی ہو کر دیں گے فقط. تو اللہ کی شان ہے. اس لیے میں نے کہا دین کہ یقین اور خوف یہ دونوں بنانے ہیں. محنت کرنے سے یقین بھی آئے گا، محنت کرنے سے خوف بھی آئے گا. اللہ سے ڈر کر کے کرے، اللہ سے ڈر کر اس کی ناراضگی کے کام چھوڑ دے. کہ اللہ کا ناراض ہونا کہ بہت سخت ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز اور خطرناک چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، یہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز ہے، بہت خطرناک. ومن یحمل علیہ غضبی فقد ہوا. اللہ کا غضب اتر گیا، چل گیا وہ تو کام سے، وہ تو کام سے ہی گیا کہ اللہ کے غصے اور غضب میں پکڑا گیا. اللہ نے ان سے بدلہ لیا ہے، ناراض کیا ہے اللہ کو. فلما آسفونا انتقمنا منهم، کہ پھر انہوں نے ہم کو ناراض کیا تھا، ہم نے اللہ کہتے ہم نے ان سے بدلہ لیا. ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر، تو کہ وہ سب کو پانی میں بیک وقت ڈبو دیا. پوری حکومت کی طاقت پانی میں ہوئی. کیا ہوا کہ غضب کا اثر ظاہر ہوا. تو اللہ کا غضب بھی بہت، اور اللہ کی رحمت، کہ اللہ کی رحمت اس سے بھی آگے ہے. اور میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے. اسے بشارتوں سے چلاتے ہیں، رحمتوں کے ساتھ چلو، بس اپنے آپ کو غضب سے بچاؤ. اس لیے خوف دیا ہے. ایمان کے دو وائر ہیں، جیسے بجلی کے 2 وائر ہوتے ہیں، ٹھنڈا گرم. ایمان کے 2 وائر ہوتے ہیں، ایک ٹھنڈا ایک گرم. وہ کیا؟ ایک یقین ایک خوف. یہ 2. جتنا یقین بڑھے گا اللہ پر، اتنا آدمی اللہ کی طرف آگے جائے گا کہ میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، میرا اللہ مجھے دینے والا ہے، ہاں میرا اللہ میرے ساتھ یہ کرنے والا ہے، میرا اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے. تو یقین کی مایا اندر بڑھتی ہے تو آدمی میں اللہ کے اطاعت کا، تابعداری کا، قربانی کا مادہ بڑھتا ہے. سنتے نا صحابہ کہ سارا مال دے دوں، جی ہاں، ساری زندگی لگوا دوں کہ اللہ میں تیرے راستے سے واپس نہ جاؤں، جزا سے مر جاؤں. لا تردنی الی اہلی، کہ اللہ مجھے میرے گھر واپس مت کرنا. گھر نہیں جانا ہے کہ کیوں نہیں جانا؟ کہ جنت میں جانا ہے. جنت کا یقین ہے کہ جنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. جی ہاں، تو گھر نہیں جا رہے ہیں بلکہ مہمانے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے میرے گھر نہیں لینا.
تو جتنی اطاعت بڑھے گی آدمی اللہ کی طرف، جتنا یقین بڑھے گا اتنا آدمی اللہ کی طرف بڑھے گا. اس لیے ایمان کی محنت دی تاکہ ایمان یقین پر جائے. ایمان تو پہلے دن ہی حاصل ہو جاتا ہے. کوئی کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا رہے ہیں تو کیسے مسلمان ہے، ایمان والا ہے، یہ ایمان کا ایک درجہ ہو گیا. جی ہاں، اب یہ مومن ہے. ٹھیک ہے، 1 روپیہ بھی مال ہے، 100 روپیہ بھی مال ہے، 1000 روپیہ بھی مال ہے، 2000 بھی مال ہے، لاکھ میں بھی مال ہے. 1 روپیہ بھی مال ہے، لیکن 1 روپے سے کتنی حاجت پوری ہوگی کہ کتنی اس کی طاقت ہے. اور 10 روپے سے کتنی طاقت حاجت ہوگی کہ جتنی 10 روپے کی طاقت ہے. 10 روپے 10 روپے کا کام کرے گا، 1 روپے 1 روپے کا کام کرے گا حاجت کے لیے. اس طرح یقین بھی کہ ادنا درجے کا یقین ہے تو اپنا ادنا درجے کا عمل بنائے گا. تھوڑا کا نمک پڑی ہو گیا تو ان کا یقین خصوصا ہے 1 روپیہ برابر ہے، نماز تو پڑھی ہے. یہ اس لیے فرمایا کوئی درجات میں معلوم کہ ہر ایک کو درجے ملیں گے ان کے عمل کے حساب سے اور عمل بنے گا ان کے یقین کے حساب سے. محنت کرتے کرتے اندر یقین جمتا ہے، پھر وہ یقین اللہ کی طرف چلاتا ہے، اللہ کے کاموں کی طرف چلاتا ہے، اللہ کے تقاضوں پر چلاتا ہے. ایک وائر ہے اندر. دوسرا وائر اللہ کے خوف کا ہے، اندر خوف اللہ پیدا کرتے ہیں. وہ خوف ہر نافرمانی سے بچا لے. جب اتنا شبہ ہے نافرمانی کا تو وہ شبہ کی وجہ سے کچھ نہیں کرے گا. تو مجھے شبہ ہے، میں نہیں کرتا. اس میں گناہ کا شبہ ہے، اس میں حرام کا شبہ ہے، اس کو ہم نہیں کرتے. شک ہے تو پابند کر دیتا ہے یہ خوف اس کو. اس بات میں تابعداری میں کہ اللہ کا حق ادا ہو جائے، اللہ کے مخلوق کا حق ادا ہو جائے، کسی کے حق میں میری پکڑ نہ ہو جائے. یہ خوف دو وائر. جب دین کی محنت ہوگی تو ان وائروں میں آئے کی تاثیر پھر یقین کے ساتھ اللہ کی طرف جائے گا، اللہ کے کاموں کو کرے گا، عبادت بھی کرے گا، احسان بھی کرے گا لوگوں کے ساتھ، خدمت بھی کرے گا، خرچ بھی کرے گا، توبہ بھی کرے گا. تو ڈر لگ رہا ہے اپنے عمل سے تو توبہ بھی کرے گا. کسی کا حق ہے تو بھی دے دے گا. کسی بہت سے پیچھے پیچھے ہے، جماعتوں میں وقت لگایا، اس سے پہلے زندگی اچھی نہیں تھی، اب آیا، اب ہوش آیا، فلانے کو ستایا تھا، فلانے کا مال کھایا تھا، فلانے کا دبایا تھا. کیا اب تو اب ان کا حق دینا ہے، ان سے معافی مانگنی ہے. کیوں یقین بنا ہے. مجھے ایک پوچھ رہے تھے نکل کے میں نے بھی رشوت لی ہے تبلیغ میں لگنے سے پہلے. پٹی کھلی ہے، نہیں تو گناہ کر کے بھول جاتا ہے. ونسی ہما قدم متیتا، گناہ بھی کیا اور بھول بھی گئے. یہ ڈبل گناہ ہے. یہ گناہ بھی کرے اور بھول بھی جائے، دیر کھایا اور بھول بھی گیا مر جائے گا. دیر کھانا والا بھولتا ہے، لیکن یہ تو دیر تھا تو وہ تو اندر اندر کرو گے، کچھ نہ کرو گے، ذہن اگل جائے، نکل جائے. لیکن دیر کر کے سو جائے، دیر کر کے بھول جائے کہ یہ ہلاک ہو جائے گا. گناہ کر کے بھول گئے کیوں کہ دین کی محنت نہیں کی، اپنی محنت کی تو اپنی محنت نے اس کو بھلا دیا کہ ہاں کیا بات ہے دے دیں گے، تو کھا کے پڑے مر گئے ہیں ایسا بات کرتے، پھر مر بھی جاتے ہیں کھا کے. پڑھ لیں گے نماز کیا حرج ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، پھر نہیں ہوتی. جب ادا نہیں ہوئی تو قضا کہاں سے ہوگی؟ قضا مشکل ہے، قضا مشکل ہے. قضا تو سب کے ساتھ وقت میں رہتی ہے، روزہ بھی وقت میں سب کے ساتھ رکھ لو، روزہ تو آسان، پھر روزے چھوٹ گئے بعد میں بہت مشکل. کھانا جو کوئی مانتا نہیں رکھے روزہ کون منع کر، لیکن بہت مشکل پڑے گا، پھر نہیں ہوتے، پھر یہ باقی رہ جاتے ہیں.
اور وہ تو پٹی کر جاتی ہے تو نہ معاف کر دم مجھے گا جو کچھ کیا تھا اسے بولا بھی دیا. کتنی غفلت آ گئی. اب وہی دین کی محنت, اس محنت سے بڑا اثر ہے. وہی دین کی محنت اور پانی پڑا. کیا پڑا؟ دلوں پر پانی پڑا اور نرم ہوئے. اندر سے نکلا مواد یہ. اتنی نمازیں چھوڑی تھی, اتنے روزے چھوڑے تھے, اتنے سالوں کی زکات نہیں دی ہے, کتنے سالوں سے مالدار ہوں, فلانے کا حق تھا وہ بھی نہیں دیا ہے. یہ بتی کھلتی ہے. تو ٹوٹتے ہیں گناہ اس کے اندر, جیسے پانچ ٹوٹتی ہے نہیں, یا کوئی ریزا آنکھ میں گر گیا تو آدمی برداشت نہیں کرتا. کوئی ریزا گرا چھوٹا, آنکھ نہیں برداشت کرتی, اس کو پریشان ہو جاتا ہے. ایسے ایمان تیار ہوتا ہے تو پھر دل جو ہے گناہ برداشت نہیں کرتا, اس کو پوچھتا ہے اندر کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ نہیں کیا, اب میں کیا کروں. تو وہ رشوت کا مسئلہ پوچھ رہا ہے, کیوں اب پھر رہا ہے, میں نے کمال کھایا ہے, اس کا کام نہیں کیا اور پیسے لیے. تو کام کرو تو بیٹھے رہو, حالانکہ حکومت ان کو تنخواہ دیتی ہے کام کرنے کے لیے, پھر بھی لوگوں سے پیسے کھاؤں گے. تو حکومت کے پیسے بھی کھاوے اور لوگوں کے پیسے بھی کھاوے. اردو نے فرمایا کہ رشوت یہ لعنت کی چیز ہے, رشوت سے لعنت آتی ہے. اب آئی ایک بات, دل نرم ہوا تو مجھے مسئلہ ہوتا. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا, ان کا واز ہوا, تو واز میں انہوں نے رشوت بات کی. ایک آدمی کہ میں نے بھی رشوت کھائی ہے, اور آپ نے آج رشوت کی بات کی. بزرگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے, محنت کا بھی اثر ہوتا ہے, صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. وہ صحبت میں بیٹھا تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ جسے رشوت لی ہے تلاش کر کے اس کو وہ رقم پہنچا دو, اس کے بغیر وہ ادا نہیں ہوگی. کس سے لی تھی تلاش کرو. تو ہمت والا آدمی تھا, اس نے تلاش کیا, رشوت کے سارا حساب لگایا, تو اتنے پیسے ہیں نہیں, تو اپنی زمین بیچی یہ خوف. جی ہاں, اور جن سے لی تھی ان کو دے دی, توبہ کی, باقی رقم بچی اس کو حج کیا, اور مولانا سے تعلق ہو گیا, اور اللہ کے لیے ایک بندہ بن گیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. معجزہ, کہ جو ہماری نسبت محنت کریں گے ہم اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. بن گیا آدمی, نکل گیا. یہ ہے نکلنا اللہ کے راستے میں. ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو, تو گھروں سے نکلنا مقصود نہیں ہے, خواہشوں میں سے نکلنا مقصود ہے. اپنی خواہشوں میں سے نکلو, منچاہیوں میں سے نکلو, جو غلط زندگی اندر پڑی ہوئی ہے اس میں سے نکلو, پھر زندگی پاک ہو جائے گی. کیسی ہو جائے گی؟ پاک. ایک زندگی پاک ہوتی ہے, ایک زندگی میلی ہوتی ہے. جیسے پاک کپڑا بھی ہوتا ہے, میلا بھی ہوتا ہے. پاک زندگی, اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ زندگی کو پاک بناؤ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. کہ جو ایمان لائیں گے, اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے اچھے, ہم ان لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے, آخرت کی بات آگے ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہوگی, کہ پاک زندگی, ایمان والی, عمل والی, اخلاق والی, اخلاص والی, ہمدردی والی, سکون والی, برکتوں والی, دعاؤں میں قبولیت والی. پاک زندگی کے لیے سارے اثرات ہیں. جو زندگی اللہ پاک جینے کے لیے دیں گے اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی کہ عمل بھی پاک ہوں گے, اخلاق بھی صاف ہوں گے, اور دلوں میں چین, آپس میں محبتیں, آپس میں محبتیں ہوں گی, اسباب میں برکتیں ہوگی,
جو اسباب ان کے پاس ہے، ان کے پاس زندگی کی وجہ سے ان کے اسباب میں برکت ہوگی، ان کے کھانوں میں، ان کی چیزوں میں اللہ برکتیں لیں گے. اور برکت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس کے ایمان کی وجہ سے برکت دیتا ہے تو اس کی زندگی کے مشکلات آسان ہو جاتے ہیں. برکت کا یہ اثر ہے کہ زندگی کی مشکلات آسان ہو گئی، برکت ہو گئی. ہاں، مشکلات آسان ہو گئی، کیا بات ہے کہ برکت ہوئی ہے. ہاں، کیوں کہ برکت کا یہ اثر ہے، مشکلات آسان ہو جائے گی، دنیا سے آخرت کی بن جائے گی. یہ برکت کا اثر ہے. جب زندگی برکت والی ہوتی ہے، دنیا برکت والی ہوتی ہے، تو اس برکت والی دنیا سے مسلمان اپنی آخرت کی بنا لیتا ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کے عمل سے تو وہ زندگی محنت ہوتی ہے، الجھنیں آتی ہیں، اپنے اغراض اندر ہوتے ہیں، الجھنیں آتی ہیں، پھر وہ پھنستا رہتا ہے. نہ اس کی دنیا بنتی ہے اور نہ آخرت بنتی ہے. ہاں، خوب محنت کی اور جہاں ہے وہیں کے وہیں انہیں کاموں میں آخرت بھی نہیں بن رہی ہے. کیوں تو الجھنیں اتنی ہے. برکتیں کیسی ہے تو الجھنیں رہ جاتی ہیں. سامان بھی بہت ہے، اسباب بھی بہت ہے، لیکن برکت نہیں ہے. جیسے فٹنگ ہے ساری، لیکن کرنٹ نہیں آ رہا ہے، بجلی نہیں آ رہی ہے، تو سارا فٹ ہے تو اندھیرا الجھن ہے. کیا بات ہے کہ کرنٹ نہیں آ رہا، بجلی نہیں آ رہی. تو برکت کی ایسی مثال ہے کہ سامان بھی ہے اور برکت نہیں ہے کے پاس. ایسے ہے یہ فٹنگ ہے اور اندھیرا بھی ہے. اس لیے مسلمان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی پاکیزہ بنا رہے، اپنے عمل کا معیار اونچا بنا رہے. جی ہاں، کیوں کہ اپنے لیے کرنا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کرنا ہے. جسے کھانا اچھا بناتا ہے اپنے لیے، کپڑے اچھے بناتا ہے، مکان بناتا ہے اپنے لیے. فرق ہوتا ہے دوسروں کے لیے بنانے میں، اپنے لیے بنانے میں. کوئی چیز بیچنے کے لیے بنا رہے تو اس کا درجہ کیا ہوتا ہے، اور اپنے لیے بنا رہے تو اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے. جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو عمل بناؤ گے وہ اپنے لیے بناؤ گے، میرے لیے تھوڑے بناؤ گے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی نماز پڑھے، کہ جو نماز پڑھے گا اپنے لیے پڑھے گا. ان احسنتم لانفسکم، کیا اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے کہ تمہارے اوپر آ رہے گی اس کا اس کی. ہاں، میرا کچھ نہیں ہے، میں تو تمہارا سارا کیا کرایا تمہارے سامنے رکھوں گا کہ تم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اس لیے اس کی دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی کو اپنے عمل کو اونچے سے اونچا بنایا جائے. اتباع احسن، اونچے سے اونچا بناؤ. کیوں کہ اس کا نفع تیرے ہی طرف آئے. اعلیٰ درجے کے بیج ڈالے ہیں تو جو پیداوار ہوگی وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی. کیوں اعلیٰ درجے کا بیج ڈالا ہے تو اعلیٰ درجے کی پیداوار آئے گی، اعلیٰ درجے کی فصل آئے گی. کیونکہ یہ قسم بنی تھی، یہ قسم ڈالی تھی. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ ترغیب ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ امانت ہے اللہ کی. ہاں، تمہاری نہیں ہے. ہاں، تمہاری نہیں ہے تو کس کی ہے؟ کہ اللہ کے پاس سے آئی ہے اور وہ چیز اللہ کی. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت تمہارے ہاتھ میں ہے وہ خدا کی طرف سے آئی ہے. تم نے اس کو نہیں بنائی ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے. تمہارا حصہ رکھا ہے اپنی نعمتوں میں تو تمہارا حصہ تمہیں دیا. ہر ایک کا حصہ ہے اللہ کی نعمتوں میں. مقدر کہتے ہیں اس کو اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے، اتنی عمر دینی ہے، اتنا مال دینا ہے، اتنا اولاد دینی ہے. یہ سب تقسیم کر رکھا ہے اور کسی کے مانگنے کا انتظار نہیں کرتے اللہ، بلکہ مانگے دیتے ہیں. اللہ کی صفت ہے کہ ہم اپنے بندوں کو اپنی نعمت دینے میں ان کے مانگنے کا انتظار نہیں کریں گے. یہ مانگے تو دیں، کیوں کہ بندہ مانگنا بھی نہیں جانتا، اللہ دینا جانتے ہیں کہ اس کو کیا دینا ہے اور یہ کیا مانگ رہا ہے. چھوٹے بچے کی طرح مانگنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اپنی طرف سے دیتے ہیں.
مذکور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں اللہم یا مبدعا قبل استحقاقہا، اے وہ پروردگار کہ جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروعات کرتا ہے، حالانکہ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے، اللہ پر کس کا حق ہے؟ کھلاؤ، کسی کا بھی حق نہیں ہے اللہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نعمت دینے میں خود ہی شروعات کرتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں نعمتیں، مانگنے سے بھی دیتے ہیں اور بغیر مانگے بھی دیتے ہیں، اگر مانگے تو مانگنے سے بھی دیتے ہیں، دعا مانگی قبول ہو گئی، جو مطلب کی چیز تھی وہ دے دی، یہ بھی نعمت ہے، مانگنے سے دے، بغیر مانگے بھی دے، زیادہ تر وہ نعمتیں ہیں جو بغیر مانگے نہیں دی، کیونکہ آدمی کو اپنی حاجت کی خبر نہیں ہے مجھے کیا حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو جانتا ہے، بلکہ اللہ اس کی حاجت پیدا کرتے ہیں، ضرورت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتے ہیں، بھوک کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے، چھوٹے بچے کو بھوک لگتی ہے وہ روتا ہے، تو بھوک لگی ہے کہہ نہیں سکتا، روتا ہے، تو بھوک بھی پیدا کریں گے اور بھوک کا علاج بھی پیدا کریں گے، دونوں اللہ کی طرف سے، بھوک بھی اور بھوک کے بعد جس ضرورت ہے جو خوراک کی وہ بھی، اس لیے ابتدا اللہ کی طرف سے ہوتی نعمتوں کی، کہ ضرورت کی ضرورت پیدا کر دی، پھر ضرورت پوری کرنے کے لیے نعمت دے دی، کہ دونوں نعمتیں، بھوک بھی نعمت ہے اور کھانا بھی نعمت ہے، کبھی آدمی کو بھوک نہیں لگتی تو بیمار ہے وہ، اسے بھوک نہیں لگتی تو اسے بھوک کی دوا دیتے ہیں کہ بھوک لگنی چاہیے، اس کو نیند نہیں آتی کہ اچھا ہے نیند نہیں آتی عبادت کرے گا، کہ عبادت چل رہا ہے پاگل ہو جائے گا، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی تو اس کا دماغ سوجا پاگل ہو جائے گا، تو نیند پیدا کرتی، کیونکہ تھکتا ہے آدمی کا دماغ اور سب جسم، تو اس کی تھکن کے لیے ایک تھکن نیند پیدا کرتی، وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے بدنوں کے آرام کے لیے پیدا کیا، یہ کہہ رہے ہیں، اس کو آرام کی ضرورت ہے، ہاں مشین ہے گرم ہو جاتی ہے تو یہ تھک جاتا ہے، عبادت کرے تو بھی تھک جائے، دنیا کی نظر یہ تو بھی تھک جائے، تو ہر آرام جس کو آرام کی ضرورت ہے تو آرام کے لیے کیا پیدا کر دیا کہ نیند پیدا کر دی، تو اپنی طرف سے نعمتیں دیتے ہیں، نعمتیں دینے میں ابتدا کرتے ہیں، کوئی نہ مانگے تو بھی، کیوں کہ اللہ پروردگار ہے، پالنے والے ہیں، اس کی مخلوق ہے، وہ اپنے مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، اللہ مخلوق پر مہربان ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں دیتے ہیں۔ مسلمان کو یہ بات سکھائی ہے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں، ایک تو یہ یاد رکھو کہ وہ اللہ کی طرف سے، تمہارے کمال سے نہیں آیا ہے، تمہاری ہوشیاری سے نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ نے اپنے کرم سے دی ہے، یہ ذہن میں رکھے، یہ نہیں کہ میں نے کمائی ہے میں نے کیا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، تمہارے پاس کیا ہے تمہیں کچھ خبر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہاں اس کو اللہ کی امانت جانے، کیا جانے؟ ہاں کہ اللہ کی امانت ہے، میری نہیں ہے، یہ دی ہے واپس بھی لے لیں گے، واپس بھی لیں گے، جی ہاں چھوٹ جائے گی آدمی سے وہ چیزیں، واپس لے لیں گے اور واپس لے کر کے اس کا حساب مانگیں گے، ایک میں کیا کیا تھا، اس امانت میں کیا کیا تھا، کتنا حق ادا کیا تھا، کتنا حق مارا تھا۔ یہ ایمان کی دولت اس لیے دی ہے کہ اپنی دنیا کو امانت سمجھے، ایمان والا ایماندار جو ہوتا ہے وہ چیز کو اپنی نہیں سمجھتا کہ پھر میری نہیں ہے نہ دوسرے کی، اس لیے ایمان دیا ہے کہ ایمان کی روشنی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی امانت سمجھے، آنکھیں امانت ہے، کان امانت ہے، آسا امانت ہے، مال امانت ہے، اولاد امانت ہے،
اولاد نہیں ہوتی ہے تو اولاد مانگتا ہے، دعا کرو. کوئی اولاد نہیں ہے، 10 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نعمت ہے، اس کو اشتہار ہے ماں کو بھی اور باپ کو بھی. ہمارے اولاد نہیں ہے. اولاد کیا ہے کہ اللہ کی نعمت، اور جس طرح وہ اللہ کی نعمت ہے وہ اللہ کی امانت ہے کہ اولاد کو کہاں لگایا، کیا سکھایا، ان کی زندگی کیسے بنائی. تو یہ ساری چیزیں ایمان کے راستے کی ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے. ایمان میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت اللہ کی امانت ہے اور اس میں اللہ کا حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے. پھر اس حق کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے نبیوں پر. نبیوں کو اللہ نے علم دیا، قرآن حدیث کا علم ہمارے لیے ہے. اس علم نے کیا سکھایا ہے؟ اس علم نے یہی سکھایا ہے کہ تمہارے اوپر کیا کیا حق ہے، اللہ کے کیا حق ہے، اللہ کے بندوں کے کیا حق ہے، اس کو جانو اور جو نعمتیں دی ہیں اس سے وہ حق ادا کرو اور امانت دار بنو، امانت دار بنو، ایماندار بنو. اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں ایمان کے نام سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ تعلق ہے قرآن کریم پڑھو تو ہم سے جو خطاب ہے وہ اس طرح سے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو. ایمان والوں کی بات ہے، ایمان والوں سے معاملہ ہے. یہ ایمان کی نعمت ہی ہے، ایمان کی بڑی نعمت، بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. بڑی نعمت اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ نے دین دیا ہے. یہ بھی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کو پانی دو تاکہ یہ مٹ نہ جائے. ایمان پرانا ہو جاتا ہے، ایمان پھٹ جاتا ہے حدیثوں میں، اس لیے اس کی حفاظت کرو. ایمان کی محنت کرو، اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے اطاعت کیا کرو تاکہ ایمان کو پانی ملے اور اس میں قوت آئے اور وہ ایمان سے اللہ کے اطاعت پر چلا رہے، اللہ کے حکموں پر چلا رہے، اللہ کے حقوق ادا کرا رہے، اللہ سے ڈرا رہے. تو یہ ہمارا مزاج بنایا ہے. اپنی ہر چیز کو اپنی مت سمجھے بلکہ کیا سمجھے کہ اللہ کی امانت ہے. مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، میں نے اس میں کیا عمل کیا. پھر عمل کرنے کے لیے علم دیا ہے. رسولوں کے دل میں ہے کہ وہ لوگوں کو علم دے، سکھاویں، طریقے بتاویں. اس لیے دین سیکھنا فرض ہے، دین سیکھنا فرض ہے، اس کا عمل کرنا بھی فرض ہے. یہ زندگی کی بڑی ذمہ داری ہے کہ زندگیوں میں دین آئے تاکہ ہم اللہ کا حق پہچانیں، اللہ کے بندوں کا حق پہچانے، اپنا حق پہچانے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. آدمی اپنی ذات کا حق نہیں جانتا، اپنی ذات کی ضرورت جانتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی دو، یہ بھوک لگی ہے کھانا دو، مجھے ضرورت ہے پیسے دو. یہ ضرورتیں کہلاتی ہے، یہ ضرورتیں کہلاتی ہے. یہ ہر جانور کے ساتھ ہے، ضرورت ہر جانور کے ساتھ. بھوک لگتی ہے، پیاسی لگتی ہے، بھوک لگتی ہے جانور کو. حاجت کہتے ہیں اس کو، حاجت نفس. تو حاجت نفس ہر ایک جانتا ہے، جانور بھی جانتا ہے. جب اس کی حاجت کو جو ہو جائے گا وہ حاجت کی چیزیں تلاش کرتے ہیں جانور. لوگ بھی حاجت کی چیزیں تلاش کماتے ہیں. حاجت ہے، ضرورت ہے. ضرورت پورا ہونا الگ ہے، حق ادا کرنا الگ ہے. حق ادا کرنا الگ ہے. جانے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے، اللہ نے میری ذات کا مجھ پر کیا حق رکھا ہے. حاجت کو سب جانتے ہیں. تو مجھے بھوک لگی ہے تو کھانا خریدے گا، کھائے گا، کمائے گا. سب جانور حدیثوں میں ہے کہ پرندے صبح بھوکے ہوتے ہیں
پھر شام کو جب واپس آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں تو ان کے پوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کھا پی کے آ گئے، اب رات گزاریں گے اور بیٹ کرتے رہیں گے، پھر بھوکے رہ جائیں گے، پھر صبح ہو جائیں گے۔ جانور پرندے کیوں؟ ضرورت ہے تو چڑیا کو بھی ہے اس کا احساس ہے کہ میری ضرورت، ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک حق ہوتا ہے، حق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ حق کی تعلیم نہ بھی دیں گے اور کوئی نہیں دے گا۔ حق کی تعلیم کہ آپ کا یہ حق ہے، اللہ کا یہ حق ہے، آپ کی ذات کا یہ حق ہے، رسول کا یہ حق ہے، قرآن کا یہ حق ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے، اولاد کا یہ حق ہے، پڑوسی کا یہ حق ہے۔ اگر حقوق سے جہالت ہوئی تو جہالت جہنم میں لے جائے گی۔ جی ہاں، جہالت کا یہ اثر ہے کہ جہالت جہنم میں لے جاتی ہے۔ سرانگا میں جاہل جہنم ہوا کہ جاہل نکو عاقبت تم ہوا کہ جاہل کا انجام جہنم، کیونکہ بہت سے حق مارے ہیں اس میں۔ خبر ہی نہیں ہے کافی کے آگے آخرت میں۔ جی ہاں، حق نہیں ادا ہوا۔ حق ادا کرنے کے لیے میرے دوستوں دین سیکھنا پڑے گا، دین کی محنت سیکھنی پڑے گی، دین کی محنت سے دین کے سیکھنے کا احساس پیدا ہوگا، پھر دین سیکھے گا تو آپ کے مجھے کیا حق ہے مجھے بتاؤ۔ تمہیں کہتا اولاد کا حق ہے، اپنی ذات کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو دوزخ سے بچاؤ، یہ حق ہے۔ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ آدمی کی ذات کا اس پر یہ حق ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے، یہ حق ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو دوزخ سے نہیں بچاتا تو آپ کو نہیں بچا سکے گا اس کو، یہ اسی کو کرنا ہے۔ جیسے کوئی دوا بیمار ہے تو اسی کو دوا کھانی پڑے گی، اس کی طرف سے کوئی دوا کھا لے تو چلے گا کام؟ نہیں ہوگا، یہ تو اسی کو فکر کرنی پڑے گی کہ میرا علاج ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے۔ تو اپنا حق ادا کر کے کامیابی لینا یہ آدمی کے اپنے دل میں ہے۔ اس لیے دین آیا، دین نے سب کا حق بتایا کہ دین سیکھو پھر حق ادا کرو۔ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت جو ہے وہ بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ بدلہ یہاں نہیں ملتا، یہاں برکت ملتی ہے جو صحیح ہے، تو بدلہ تو اللہ اٹھا کر آخرت میں دیں گے اور بہت دیں گے، کیونکہ بہت دینا ہے کسی دنیا میں نہیں دیتے۔ زندگی بھی بہت بڑی دیں گے آخرت میں، اور ہر نعمت بہت بڑی ہے، ہر نعمت بہت بڑی۔ جو جگہ رہنے کے لیے جائیں گے جنت میں وہ بھی بہت بڑی۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جب تم وہاں دیکھے گا ایک بڑا ملک یہ ایمان والے کو دے رکھا ہے، اتنی بڑی جنت ہے ملک، اتنی بڑی جنت دیں گے، دنیا میں کچھ نہیں، اسے اٹھا کر وہاں دیں گے ایمان والوں کو۔ اس نے ایمان دیا تھا اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ تو دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، جس سے حق مرا ہے، حق کھویا ہے، وہ کیا پائے گا؟ وہ تو فکر میں آ جائے گا، پکڑ میں آئے گا کہ تم نے یہ حق ادا کیوں نہیں کیا، ہم نے تم کو دیا تھا۔ اولاد دی تھی، اولاد کو دین کیوں نہیں سکھایا، اولاد کو ایمان کیوں نہیں سکھایا؟ اولاد کو ایمان جب سکھاوے گا جب یہ کوئی سیکھا ہوا ہو، یہ خود سیکھا ہوا نہیں ہوگا تو کیا سکھائے گا؟ جو اس نے سیکھا ہے وہ سکھائے گا۔ اس نے کمانا سکھا ہے تو اپنے والوں کو کمانا سکھائے گا۔ تو کمانا تو ضرورت ہے، حق نہیں ہے۔ تو حق کیا ہے؟ کیا دین ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو دوزخ تو دیکھی نہیں ہے کیسے بچائیں گے؟ آگ ہو تو اس میں پانی ڈالے، دوزخ دیکھی نہیں ہے تو کیسے بچائیں گے؟
تو حضرت علی نے جواب دیا آیت کی تفسیر کر کے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، یہ دوزخ سے بچنے کا راستہ ہو جائے گا۔ اگر اپنے آپ کو دین نہیں سکھایا، اپنے گھر والوں کو دین نہیں سکھایا، پھر دوزخ سے بچنے سے کیا راستہ ہے؟ پھر تو آپ ہی مارا ہے، اللہ کا بھی اور ان کا بھی۔ اسے اس کی سزا ہوگی، کیونکہ ہاں یہ حقوق کی جگہ ہے دنیا اور بدلہ پانے کی جگہ ہے آخرت۔ مسلمان کا ایمان آخرت کا ہے، خالی دنیا نہیں ہے۔ دنیا کے دوسرے لوگ آخرت کو نہیں جانتے، وہ تو کہ یہی دنیا ہے، تو کچھ ہو رہی ہے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، یہ جھوٹ بولتے۔ مر کے مٹی نہیں ہونا ہے، بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی آئے گی۔ جیسے ماں کے پیٹ میں زندگی تھی، جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تو دوسری زندگی آئی۔ وہاں کی مدت تھوڑی، وہاں کی جگہ تھوڑی، یہاں کی مدت بھی بڑی، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال زندہ رہے گا۔ بڑی جگہ بڑا وقت، ایسے جب یہاں سے آخرت میں جائے گا تو وہ اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی۔ وہاں کی ضرورتیں یہاں کی ضرورتوں سے بڑی ہے، وہاں کی تکلیفیں یہاں کی تکلیفوں سے بڑی۔ اس لیے ہم کو آخرت کا ایمان دیا ہے تاکہ آخرت بنائے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی اور ساتھ ساتھ دین دیا کہ اپنا دین سیکھو، اپنے دین کے تقاضے پورے کرو تاکہ اپنی دنیا سے دین بناؤ۔ یہ تقاضا ہے، اپنی دنیا سے دین بناؤ۔ دنیا کمانا دنیا نہیں ہے، اگر جائز طریقے سے وہ دنیا کمانے کی مبارک نعم مال صالح لرجل صالح، انہوں نے فرمایا نعم مال صالح لرجل صالح، بہت اچھی بات ہے کہ آدمی بھی نیک ہے اور اس کا مال بھی پاک ہے۔ نیک بن کر کے پاک مال کمایا آپ کے، بہت مبارک، کیونکہ مال بہت زندگی کا بہت بڑا سہارا ہے۔ نعم المعون کہ مال کیا ہے کہ مال زندگی کا بہت بڑا سہارا ہے۔ مال ہوتا ہے تو ضرورت پوری ہوتی ہے، مال ہوتا ہے تو عبادتیں ہوتی ہے، زکات دے گا، حج کرے گا، لوگوں کو افطار کراوے گا، مالدار ہے۔ جی ہاں، مال کا بڑا سہارا اللہ نے مال پیدا کیا ہے، سہارا ہے۔ نعم المعون حدیثوں میں بڑا سہارا ہے مال، اللہ نے اپنے مطلب نے پیدا کیا اور آدمی بھی نیک، اس کی کمائی بھی نیک، کہ بہت مبارک۔ اس لیے ہمارا دین یہ نہیں کہے گا کہ اپنی کمائیاں چھوڑو، دکانیں بند کرو، کھیتی بند کرو، تبلیغ کرو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کماؤ کماؤ، کمانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر دین کے راستے سے کماؤ گے، دین کے طریقوں سے کماؤ گے، حلال حرام کی رعایت سے کماؤ گے تو کمانا بھی عبادت بن جائے گا۔ کیا بنے گا؟ کمانا عبادت بنے گا۔ ہاں، مسلمان کی مارکیٹ حضرت فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی مارکیٹ کیسے ہوتی ہے کہ سوق المؤمن کا مسلح ہوں، کہ مسلمانوں کی مارکیٹ، کہ مسلمانوں کے بازار ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ مسجد میں جھوٹ بولتے ہو، مسجد میں کوئی غلط کام کرتے ہو نہیں کرتے، تو بازار میں نہیں کرے گا مسلمان۔ جیسے مسجد میں رہتا ہے ویسے دکان میں رہے گا، مسجد میں گناہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، تو بازار میں بھی کہ جو خدا مسجد کا ہے وہ خدا بازار کا بھی ہے۔ مسلمان کی زندگی ایسی جیسے مسجد میں ہوتا ہے ویسے بازار میں ہوتا ہے، اس کے بعد دھوپ نہیں ہوتا، مسجد میں سود نہیں ہوتا، دوسرا گناہ نہیں ہوتا، کیس کے مارکیٹ میں بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے بازار ایسے ہوتے ہیں، یعنی ایسے ہونے چاہیے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بازار ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے یہاں جھوٹ نہیں ہے، سود ہے، نمازیں فوت میں ہوتی ہے، عبادتیں ہوتی ہے، پورا تولنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، یہ بڑائی ہے۔ اس کے کاروبار بھی کہ نماز پڑھے تو کہ وضو کے 4 فرض پورے ادا کرے، اچھی طرح منہ دھوئے، ہاتھ دھوئے، بسا کرے، پاکی ہو گئی، اب نماز جائز ہو جائے گی۔ ایک نماز کا وضو، تجارت میں کہ تجارت کو پاک کرو، کہ تجارت کو پاک کرو،
روزی کو بھی پاک کرو، جس طرح بدن کو عبادت کے لیے پاک کیا، اپنی تجارت کو پاکیزہ بناؤ، حکم کے مطابق کمانا، حکم کے خلاف نہیں کمانا، لوگوں کا حق دیکھ کر کے کمانا، حق مار کے نہیں کمانا، سچ بولنا، پورا تولنا، عبادتوں کا لحاظ رکھنا، تجارت کے مال پر زکات واجب ہوتی ہے تو کسی بھی زکات واجب ہو تجارت کے مال پر اس کا مسئلہ پوچھے اور اپنی تجارت کے مال کی زکات دیں، تو پھر یہ کاروبار تین مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر کل نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دکان میں رہتا تھا، اللہ کے عرش کے سائے میں نبیوں کے ساتھ ہے، کیوں؟ اس کی دکان میں دین ہے، اس کی دکان میں دین ہے، یقین کے ساتھ کما رہا ہے، اللہ کے یقین کے ساتھ، مال کے حساب نہیں کماتا، مال کے یقین کے ساتھ کمائے گا تو پھر مال کے حساب سے اپنے آپ کو استعمال کرے گا کہ جھوٹ بولنے سے زیادہ نفع ملتا جھوٹ بولے گا، ایپ چھپا کر بیچنے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ایپ چھپا بیچے گا کیونکہ مال پر یقین ہے، اور جس کا یقین اللہ پر ہوگا تو پھر وہ نہیں چھپائے گا، بتا دے گا کہ یہ ہے، اس میں یہ ہے حسن نامے تو لے لو، اس کی قیمت کم کر دیں گے، ہاں ایسے کرتے ہیں، کیوں؟ اس میں تو مسٹیک ہے، اس میں تو مسٹیک ہے تو گراہک کو بتا دیں کہ یہ مسٹیک ہے، اس کے اندر آپ لیں گے تو اتنے دام میں لیں گے، اس کو اس کی قیمت ہم نے بتا دی ہے، حسن نامے چلو سب بات کیا ہے کہ سچائی، اسلام میں لین دین کی بنیاد سچائی پر رکھی گئی ہے اور اسلام میں رہن سہن کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے کہ تمہارا آپس کا رہن سہن کیسا ہو کہ احسان کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی طرف سے فائدہ پہنچاؤ اور لین دین کیسا کرو، لین دین ایمانداری کے ساتھ کرو اور عبادت کیسے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، ہر چیز کی بنیاد بتائیے، عبادت کرے اخلاص کے ساتھ، لین دین کرے ایمانداری کے ساتھ، رہن سہن کرے احسان کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ احسان کیا، غریب کے ساتھ احسان کیا، پھر اللہ ان تمام چیزوں کا اس کو بدلا دے گا، اس کا رہن سہن میں دین بن جاتا ہے کہ رہن سہن میں احسان کیا ہے دوسروں کا، ضرورت مند تھا اس کی ضرورت پوری کر دی، پریشان تھا اس سے پریشانی نکال دی، پڑوسی تھا پڑوسی سے احسان کیا، مصیبت جگہ تھا مصیبت جگہ کی مدد کی، یہ رہن سہن کی چیزیں ہیں، یہ سب روحوں کا ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا دین بن جاتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں پر آنے کے لیے دیندار بننا ضروری ہے، پھر دین کے برکتوں کے ساتھ ملے گا، ہاں اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے دنیا کی برکتیں دے گا، اور جب برکت دے گا تو دنیا کے مسائل، دنیا کے مشکلات سب آسان ہو جائیں گے، ایمان اللہ کا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان والی بنائے، اپنی زندگی تقویٰ طہارت والے پرہیزگاری والی بنانے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو آسمانوں سے بھی برکتیں دیں گے، زمین سے بھی برکتیں دیں گے، دونوں جگہ سے، آسمان سے ایسا پانی برسے گا جو برکتیں دلائے گا، اور زمین ایسی نعمتیں نکالے گی برکت کے طور پر کہ برکتیں ہوں، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی، یہ دین کا مسئلہ ہے، اور راضی ہو کر کے دیں گے، کیا دیں گے؟ ہاں جو کچھ دیں گے اللہ خوش ہو کر کے دیں گے، یہ لو تو ان کی کارگزاری اچھی ہے، ان کی زندگی اچھی ہے، ہاں اس لیے ان کو خوش ہو کر کے دیں گے، تو خوش ہو کر برکتیں دیتے ہیں، اور ناراض ہوتے ہیں تو دنیا کی چیزیں بڑا بڑا کر دیتے ہیں اور برکت اندر ہوتی نہیں ہے، پھر وہ اندر پہنچ جاتا ہے اپنی نافرمانیوں میں، اور پھر اس کی نعمتیں اور اس کے اسباب اس کے اندر اثر پیدا کرتے ہیں، ہمارے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے، پھر جب اس کے اندر اثر پیدا ہوئی اپنے اسباب کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اچانک سفر کرتے ہیں، تو پھر کچھ نہیں، کہیں کا بھی نہیں رہا، سارا سلسلہ کٹ گیا، دو برتاؤ کرتے، اگر ایمان تقوی پر ہے تو دنیا کے اسباب بھی دیں گے برکتوں کے ساتھ، ایمان تقوی نہیں ہے، عیاشی ہے، گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں، اور اللہ دے بھی رہا ہے تو سمجھو کہ پکڑ کا سامان ہو رہا ہے،
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. جہاں کہ ہماری باتیں بھلا دی، جو ذمہ داریاں دین کی ہم نے پڑھائی تھی وہ بھلا دی، اسے چھوڑ دی، اور جو اسباب اور نعمتیں اور مال ملا وہ عیاشی میں لگا، نافرمانی میں لگا، دنیا بڑھانے میں لگا. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ یہ ہے کہ پہلے تو ان کو دعوت پہنچے گی، سمجھانے کی باتیں ان کے سامنے آئے گی، لیکن جب وہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور منہ موڑیں گے تو پھر ہم ان کو اور زیادہ دیں گے کہ یہ لو یہ لو یہ لو. پھر وہ مست ہو جائیں گے، اس میں چور ہو جائیں گے، اس کا نشہ کر جائے گا. ان کو نشہ کرتا ہے دنیا کی نعمت کا، اگر دین نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ نشے میں آگے نکل جائیں گے، نافرمانیوں میں فساد کریں گے. فساد مچائیں گے دنیا میں، ظلم زیادتیاں، یہ ان کو نعمتیں بڑھا کر کے پھر جب پاپ کا گھڑا بڑھ جائے گا پھر اللہ اچانک پکڑ کرتے ہیں. اچانک کی موت آئی، اچانک کے حادثے آئے اور پھر کچھ نہیں رہا، جڑ کاٹ دی. یہ برتاؤ کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے. کسی ذمہ دار، ہر بندہ دنیا میں ذمہ دار ہے. اس کو ذمہ داری کے لیے پیدا کیا. ذمہ داری کی وجہ سے نعمتیں دیتے ہیں. ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کے حکموں کے ادا کرنے کی. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں زمین پر ہماری عبادت کرنی پڑے گی. آدم علیہ السلام کو پہلا سبق یہی پڑھایا. جب زمین پر اتارا جنت میں سے تو یہ سبق پڑھا کہ آدم، ہم نے تمہارے لیے ساری چیزیں بنائی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، یہ ساری نعمتیں آپ کے لیے ہے. کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، آپ کے لیے بنائی. زمین یہ سب چیزیں ہمارے تمہارے لیے. زمین نفع دیتی رہے گی، سونا بھی نکلے گا، تیل بھی نکلے گا، اناج بھی نکلے گا، پھل بھی آئیں گے. اندر رکھی ہے، اندر رکھی ہے کہ میں نے اندر رکھی ہے سب چیزیں الگ الگ، اور آپ کے لیے، آپ کے اولاد کے لیے ہم دیں گے، ضرورتیں پوری کریں گے. کیوں کہ ہم نے آپ کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے. جیسے کوئی کسی کمپنی کا نوکر ہوتا ہے یا سرکاری نوکر ہوتا ہے تو اس کے دن میں کام ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت کمپنی پوری کرتی ہے، اس کی ضرورت سرکار پوری کرتی ہے. کمپنی کسی کام کے لیے بھیجے گی کسی ملک میں، تو آنا جانا کھانا پینا کس کے دن میں ہوگا؟ کمپنی کے. میں تو کمپنی کے کام سے آیا ہوں، میں تو سرکاری کام سے آیا ہوں، تو سارا سرکار کے دن میں سرکار کام. تو ہمارے دن میں سرکاری کام ہے، سمجھے نہیں؟ وہ کیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، نصرت کرنی ہے. یہ سرکاری کام ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے ہمارا سارا نظام اللہ کرے گا. یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو. نبی سرکاری کام کے لیے آتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت لے کر آتے ہیں، اللہ کے دین کو لے کر آتے ہیں. یہ سرکاری کام ہے، اس لیے اللہ ان کو ساری چیزیں یہ لو یہ لو. تو ہم نے تم کو ہمارے کام کے لیے بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے روزی نہیں چاہتا. یہ مجھے روزی دیں، یہ مجھے کیا روزی دیں گے، یہ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ ہے بہت بڑا روزی دینے والا، بڑی قوت والا. انہیں یہ ڈیوٹی ان کو دی ہے. اس ڈیوٹی کے ادا کرنے پر اللہ کہتے ہیں ہم ان کی ساری ضرورتوں کی ذمہ دار ہیں، ساری ضرورتیں ان کی ہم پوری کریں گے. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے کہ ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ ہماری ضرورتیں پوری کریں گے. کیونکہ ہم اسے کام میں
اور اللہ کا کام چھوڑ دیا، اور جو اللہ کی نعمتیں تھی ان کا فائدہ اٹھایا، تو یہ مجرم ہے، یہ گنہگار ہے۔ کہ جتنی سہولتیں حکومت نے یا کمپنی لی تو اس سے فائدہ اٹھا رہا، کام کیا نہیں، تو کیسا ہوگا کہ بڑی بیماری ہے کہ کام تو کیا نہیں اور ساری چیزوں کا فائدہ اٹھایا، یہ جرم ہے اور بڑا جرم ہے۔ اس لیے عبادت کی ذمہ داری پر اللہ کے وعدے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی ام لہ شکرۃ غنی واشد فقر، اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کرو، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، ہم تمہارے دلوں کو غنی کر دیں گے اور تمہاری ضرورتوں کو اٹکنے نہیں دیں گے، تمہاری ضرورتیں پوری کر دیں گے، یہ دونوں باتیں کریں گے۔ اور اگر تم ایسے نہیں کرو گے، ہماری چیز چھوڑ دی، ہمارا کام چھوڑ دیا، تو ہم تمہاری زندگیوں کو دھندوں میں پھنسا دیں گے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک پھنسے ہوئے، اور تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہونے دیں گے، ضرورتیں بڑھتی چلی جائیں گی، فرصت ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، ضرورت اس کے بعد کیوں زندگی کی ترتیب بدل گئی ہے، جس کام کے لیے پیدا ہوا اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور جس چیز کو وقت دے رہا ہے اس کے لیے وقت دینا نہیں ہے، اس کے لیے تو ضرورت کے مطابق وقت دینا ہے، تو زندگی کی ترتیب الٹ جاتی ہے، پھر تنگی آتی ہے۔ ایک آستین میں 2 ہاتھ داخل کریں تو کتنی تنگی پڑے گی؟ ایک آستین 1 ہاتھ کے لیے، ایک آستین میں 2 ہاتھ داخل کر دیں تو وہ تنگ ہو جائے گی، کام نہیں ہوگا۔ اس لیے جب زندگی کی ترتیب دین والی نہیں ہوگی، لوگوں پر ان کی دنیا تنگ ہو جائے گی، ان کا پورا ہی نہیں ہوگا، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ درجی کے پاس جاؤ تو اس میں اپنے ہاتھ نہیں کلانا، وقت نہیں ہے ان کے پاس، وعدے پر آپ کو چیز دے، ہر شعبہ اتنی ضرورتیں بڑھائی ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ نے ضرورتیں بڑھا دی کیونکہ ان کی ترتیب غلط ہو گئی، اس لیے دنیا کی تنگیاں آ رہی ہے۔ اگر یہ دین پر آئے کہ ان کی تنگیاں تو ہو جائیں گی۔ صحابہ جب دنیا والوں کے پاس پھرتے تھے اللہ کا دین لے کر ان سے کہتے تھے، ہم 2 طریقہ لائے ہیں کہ ہمارے اس طریقے کے وجہ سے ہم دنیا کی تنگیوں سے دنیا کی آسانیوں پر آ جاؤ گے، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ولنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعته، ہم تمہیں غیروں کی عبادت میں سے نکال کر ایک خدا کی عبادت کا لانا چاہتے ہیں، ہمارے راستے پر آ جاؤ گے، دنیا کی تنگیوں میں سے نکل کر دنیا کی آسانیوں میں آ جاؤ گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شادی کریں تو آسان، اور دنیا کے طریقے پر شادی کریں تو مشکل، وہ ہوتی ہی نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد بیٹھی ہوئی شادی نہیں ہو رہی ہے، جی ہاں، تو تنگ ہو گئی بات، اور سنت کے بجائے شادی کرے تو جب ہو جائے گی، جی ہاں، کیوں کہ سنت میں آسانی ہے، تو دین آگے گا تو ساری آسانی آئے گی، دین اٹھا دیا تو ساری تنگی آ جائے، دنیا تنگ ہو جائے گی، جینا مشکل، جینا مشکل، کیوں کہ جس کام کے لیے پیدا ہوا تھا اس کام کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے راستے پر چلا گیا تو دوسرا راستہ ختم ہی ہوگا، لمبا ہوگا، اس لیے کہا کہ ہمارے کام کے لیے فارغ ہو، ہماری زندگی ہمارے حکم کے مطابق زندگی کی ترتیب بناؤ، ایمان کے لیے وقت نکالو، عبادت کے لیے وقت نکالو، دین کی خدمت نصرت کے لیے وقت نکالو، کمانے کے لیے وقت نکالو، کمانا ہم منع نہیں کرتے ہیں، کمانے کے وقت نکالو کہ یہ میرے کمائی کا وقت ہے، یہ میرے دین کا وقت ہے، اللہ نے وقت مقرر کیے، نمازوں کے، روزوں کے، حجوں کے وقت مقرر کیے، پھر ختم، نماز پڑھ کے ختم ہو گیا، بس جاؤ اپنا کام کرو، جمعہ کی نماز، جمعہ کی اذان ہوئی کہ کمانا حرام ہے، جمعہ میں جاؤ، جمعہ پڑھ چکو کما جاؤ کماؤ، یہ حکم ہے، سفیدہ کرے تو مسئلہ کیا ہے، پنتشر وقت کو نہیں دے دینا، جمعہ کی نماز پڑھ چکے جاؤ اور اللہ کے رزق کا تلاش کرو، کماؤ، جمعہ کے بعد کمانے کو کہہ رہے ہیں اور جمعہ کے بعد کمانا منع کرتے ہیں، یہ ترتیب ہے۔ اب زندگی میں ترتیب ہی نہیں رہی ہے تو زندگی تنگ ہو گئی، اگر ترتیب پر زندگی آئے گی تو
कि आसानियां आएगी। हाँ, ये मुश्किल हो गई है, हमारी तरतीब उलट गई है। दावत के उसूल इतने हैं, दावत के उसूल खाली 4 महीने के लिए नहीं है। दावत के जो उसूल हैं वो जिंदगी को बदलने के लिए हैं कि अल्लाह के रास्ते में फेर करके और दीन की मेहनत और तरीके सीख करके अपनी जिंदगी को तरसीफ फैलाओ। इबादत के वक्त में इबादत करेंगे और खिदमत के वक्त में खिदमत करेंगे, कमाने के वक्त में कमाएंगे, आराम के वक्त में आराम करेंगे, तो सारे काम हो जाएंगे। नहीं तो दुनिया कमाने की हवस है तो फिर उलट पुलट, इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है। दावत के उसूल ये तबलीग के उसूल नहीं है, फिरने के लिए नहीं। फिरने का जमाना तो अपने आप को बनाने का ही उसूल पर अपने आप को बनाओ, फिर जिंदगी की तरतीब बनाओ, फिर देखो कमाई का भी वक्त निकला है, इबादत का भी वक्त निकला है और बरकत भी हुई है कि बरकत होगी। हाँ, इतनी बात है कि इसको शुरू में अपने काबू में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो हर काम में पहले मेहनत होती है। इतने बड़े बड़े पुल बनते हैं, इतने बड़े रोड बनते हैं, तो बगैर मेहनत के बनते हैं? बड़ी मेहनत होती है, फिर लोगों के लिए आसानी होगी। बेहतरीन रोड है, हाईवे है, बेहतरीन पुल है, करो कारोबार, हाँ करो काम, करो सफर, तो है गाँव आसान, आसानी हो गई। पहले मेहनत हो गई, फिर आसानी हो गई। यहां भी ये होगा कि पहले हम मेहनत करेंगे, फिर आसानी हो जाएगी। कमाने के लिए आसानी, जिंदगी गुजारने की आसानी, शादी की आसानी, हर जरूरत की आसानी हो। क्या जरूरत के तरीके बताए? बेतरीके से हर चीज मुश्किल है। दीन के दीन हुक्म का और तरीकों का नाम है। अल्लाह का हुक्म होगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके होंगे। इसको जिंदगी में लाने के लिए आसान नहीं है कि मैं सुन लिया होगा, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत होगी तो फिर अल्लाह ताला इसकी राहें खुलेंगे, हुक्म भी पूरे होंगे, सुन्नत पर भी अमल होगा, आदतें भी पूरी हो जाएगी। जैसे आसान किया था, दीन बनाया, एक मेहनत का जमाना गुजरा, उस मेहनत कर ली, सीख लिया, फिर आराम हो गया। जी हाँ, आराम हो गया। हाँ, मेहनत करने का जमाना थोड़ा सख्त होता है, वो तो हर काम में होता है। साइकिल सीखनी पड़ेगी, साइकिल होती है तो हाँ, ये खड़ी नहीं रहती, खड़ी रहती है, ये गिर जाती है, लेकिन आपको लेकर चलेगी। ये अजीब बात है कि खुद खड़ी न रहे और आपको लेकर के चले। क्यों? इसमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जब सीख लेगा तो यही जो खड़ी नहीं होती, हाँ, क्योंकि 2 पहिए सेंटर में है, इसलिए खड़ी नहीं रहती है, गिर जाती है। लेकिन आपको लेकर के चलेगी। दूध बेचने वाले साइकिल पर दूध बेचते हैं, अंडे बेचने वाले साइकिल पर अंडे बेचते हैं, अखबार बेचते हैं। इस साइकिल पर तिजारत करते हैं जो खड़ी नहीं रहती। क्या बात होगी? उन्होंने साइकिल की निस्बत से कुछ मेहनत कर ली, सीख लिया उसको, इसको कैसे चलाना है, तो करते हैं। जीवन में भी ऐसा ही है कि बाजार मुश्किल है, लेकिन आप मेहनत करोगे तो ये ऐसी साइकिल चलेगी, खड़ी रहती नहीं, लेकिन आपको लेकर के चलेगी। क्या आपको समझ में आता नहीं, लेकिन ये दिन आपको कामयाब बना करके कर देगा। जी हाँ, करने से इसका ताल्लुक है, सुनने से नहीं। निकले गूंगे निकलते अल्लाह के आदमी, गूंगों को नहीं समझ में आता है। गूंगे हैं, सुनते नहीं, समझते नहीं, लेकिन दीन समझ जाते हैं। 6 नंबर पे हम करते हैं, दूसरों को दावत देते हैं। क्यों? कि मेहनत करके एक चीज सीख ली, ये नमूना कायम हुआ कि सुनते नहीं है, समझते नहीं है, सिर्फ महसूसात को देखते हैं, इशारों को देखते हैं, लेकिन काम समझ में आ गया। जैसे गूंगे दूसरे हुनर सीखते हैं, कारीगर बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं, तो तबलीगी भी बनते हैं। क्यों? तबलीग की मैंने तबलीग हो गए। हमारे ईसाई बांग्लादेश में उनका बेटा गंगा तो बहुत अच्छा दर्जी है, उसके हाथ नीचे कितने दर्जी कम करते हैं, और फिर तबलीगी। जी हाँ, वक्त लगावे। मैं गया
تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ میرے استاد ہے، ماتا پہنچتے تو ہو جاؤ، یہ میرے استاد ہے، تو مجھے کہنا کہ ہمارے حلقے میں بات کرنے کے لیے چلو. جی ہاں، کہ میرے حلقے میں بات کرنے کے لیے چلو. پھر اس کے ملیشیا میں تشکیل ہوئی تو ملیشیا گیا، اور ملیشیا سے ان کی جماعت لے کر کے آیا نفر. یہ مثال ہے کہ بھائی یہ چیز مشکل نظر آتی ہے، کہ مشکل تو نظر آئے گی، لیکن جب کام کرو گے تو وہی مشکل آسان بھی ہو جائے گی، وہی مشکل فائدہ بھی دے گی. تبلیغ بھی ایسی ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ دنیا میں جتنے سودے ہیں وہ دیکھ کر کیے جاتے ہیں. چاول خریدنے ہیں تو چاول نہیں دیکھے جائیں گا سیمپل. دین کا سودا ایسا ہے کہ تم بغیر دیکھے چلو، چل کر کے دیکھ لینا. تم چلو گے تمہیں خود نظر آئے گا. دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے تو مشکل ہے. یہ کیسے ہوگا؟ آدمی تھوڑے بار دکان بند کرے، یہ نہیں سمجھ آتا. کہاں پہ ایسے رہو. اور جو کرنے والے ہیں انہوں نے کر بھی دیا، سمجھ بھی دیا. بڑے بڑے تاجر بھی ہیں، صحابہ میں بڑے بڑے تاجر تھے، ابو بکر تاجر تھے، حضرت عمر تاجر تھے، عبدالرحمن عوف تاجر تھے، طلحہ تھا، بڑے تاجر. تو تم یہ نہیں، ہاں بڑے تاجر. ایک میرا تو کیا ہوتا ہے، اتنا خریدا اتنا بیچا اپنے سر پر، اپنے ٹھیکے پر. یہ بڑے تاجر ہیں اور ان کی تجارتیں خوب چلی اور تبلیغ بھی خوب کی اور دین کو بھی خوب نصرت کی، لوگوں کے لیے خوب مدد کی، اپنے تقاضوں پر بھی خوب گئے. اور تجارت حضور نے مجھے نہیں بتا کیا کہ مت تجارت کا یہ کرو. تجارت کی شریعت معلوم کرو، تجارت کے طریقہ معلوم کرو. تو ان کی تجارت بھی ہوئی، ان کا دین بھی ہوا. یہ نہیں کہ یہ نہیں ہوگا، سیکھنا پڑے گا. میں نے سائیکل کی مثال دی، جس میں جب سائیکل میں دیکھو گے اس میں کیسے کریں گے تو خود کبھی رہتی نہیں. لیکن سمجھنے والا سمجھتا کہ یہ کبھی نہیں رہتی، لیکن آپ کو لے کے چلے گی. آپ اس کا تجارت کرو گے، اپنے ضرورتیں پوری کرو گے. یہ ایسا ہے. اس لیے یہ دیکھ کر چلنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ بغیر دیکھے اللہ کی بات پر یقین کر کے اللہ کے حکموں پر عمل کیا جاتا ہے. پھر اللہ وہ چیز دکھاتے ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے محنت کے بعد. اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو اور محنت کرو، ایسی محنت کرو کہ دین کی سمجھ آ جائے. نفر فی سبیل اللہ کی غایت یہ بتائی ہے کہ یہ تفقہ بھی کی کہ لوگ نکلے اللہ کے راستے میں تاکہ دین کی سمجھ ان میں آ جائے. میں نہیں کہتا آپ نکلو گے تو عالم بن جاؤ گے، عالم نہیں بنو گے، لیکن دین کی سمجھ آئے گی تو عالموں سے فائدہ اٹھاؤ گے اور جاہلوں کو فائدہ پہنچاؤ گے. ہاں کیوں سمجھ آئیے. یہ ایک آدمی میں اکیلے گئے تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے، فائدہ پہنچاتا بھی ہے. سیکھ لیا ہے اس سے، وہ گونگا ہے، گونگا ہے، وہ سیکھ رہا ہے. ایسے دین کا کام کہ دین کی محنت سے دین کی سمجھ آتی ہے، پھر آدمی دین کا کام کیا ہو جاتا ہے، اس کی دنیا پاکیزہ ہو جاتی ہے. گناہوں سے دوسری چیزوں سے اپنی دنیا کو پاک کرتا ہے تو دنیا بھی آتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر کے آیا ہوں، اس کو مان لو. خالی دنیا نہیں، خالی نہیں، دونوں. کہ میری بات میں تمہاری دنیا کی بھی خیر ہے اور تمہاری آخرت کی بھی خیر ہے. یہ بات میں لے کر آیا ہوں، ابو سفیان کا یہ بات میں لے کر آیا ہوں، اسے مان لو. تو ہمارا سب کے لیے یہ بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں، دین کے ذمہ دار. دین ہماری زندگی میں آوے، دین ہمارے ماحول میں آوے، دین دنیا میں آوے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں. اگر یہ ذمہ داری پوری ہوئی تو دنیا میں اللہ کی مدد رہے گی، حالات بدل جائیں گے. ابھی ہم حالات میں ہیں کیوں کہ ہم حکم پر نہیں ہیں. جو حکم پر نہیں ہوتا اس کو حالات آتے ہیں، سمجھ نہیں بات. ہاں، اور جو حکم پر ہوتے ہیں ان کے حالات بدل جاتے ہیں. مدینہ منورہ کے لوگ بڑے حالات میں تھے، جب دین قبول کیا، نصرت کی اپنے دین کی، اللہ نے ان کے حالات بدل دیے. دشمن تھے آپس میں، دشمنیاں برسوں چلتی وہ ختم ہو گئی، بھائی ہو گئے. تنگی تھی کھانے کی، پینے کی، روزگار کی، وہ کی ختم ہو گئی. مدینے میں ایک وبا تھی، بخار، جیسے بعد ہر دنیا کے بعد ملکوں میں ایک بخار ہوتا ہے، جب جاتے تو کنڈیشن نکل جاتے وہاں.
ایسے مدینے کا بخار تھا، مشہور تھا، ثم یثرب، مدینے کا بخار. جب حضور نے ہجرت کی ہے مہاجرین نے تو ان کو بھی بخار لگا، تو بخار سے پریشان تھے. جب ہجرت ہوئی اور دین وہاں پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ نے حضور کی برکت سے اور دعا سے وہاں کا بخار بھی ختم کر دیا، اور وہ بخار ہمیشہ کے لیے گیا. فضا صاف ہو گئی، آج تک مدینہ کی فضا صاف ہے. یہ دلیل ہے کہ ہمارے حالات جو بدلیں گے وہ ہمارے دل کے بدلیں گے. ہم حالات میں آج ہیں لیکن نا امید نہ بنے. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی. اللہ نے کہا زمین آسمان کی چابی میرے ہاتھ میں، میں کھولتا ہوں، میں بند کرتا ہوں. جس کو میں کھولوں گا وہ کوئی کو بند نہیں کرے گا، جس کو میں بند کروں گا کوئی نہیں کھولے گا. میرے ہاتھ میں چابیاں ہیں. سورج اللہ نکالتا ہے، سورج اللہ ڈوباتا ہے. دن چھوٹے اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں اور دن بڑے اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں. یہ سب نظام ہے موسموں کا. ایسے سارے حالات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں. اصل اشارہ اوپر سے ہوا ہے. اس لیے ہم نا امید نہ بنے. ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ صحیح کر دے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جا کر کے ایک بیان دیا تھا. اس بیان کا ایک ٹکڑا تھا، وہ یہ فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. اس سے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے حالات بدلنے کا تعلق تو اللہ سے ہے، کسی سے نہیں ہے. اگر ہم کسی سے سمجھیں گے تو وہ ہمارے حالات نہیں بنائیں گے، وہ تو ہمارے حالات ہی کریں گے. وہ نہیں بنا سکتے، ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہم کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو. ہاں، کسی کام کے بننے میں دیر لگتی ہے. یہ نہیں کہ آج کے آج کنویں سے پانی نکالنا ہے تو ایک دم ہو جائے گا، کھودنا پڑے گا اور نیچے جانا پڑے گا جہاں تک کہ پانی آئے. پھر پانی ہو گیا، اب لیتے رہو. سبزیاں چلتے ہیں کنویں، کیوں؟ محنت وہاں تک پہنچائی جہاں پانی ملتا ہے. دین میں ملتا ہے کہ اپنی محنت وہاں تک پہنچاؤ جہاں کامیابی آتی ہے. ہر کام نہیں ہوتا ہے کہ وہاں تک محنت کو لے جاؤ کہ جس محنت کا تقاضا ہے. پھر کسی کوئی بات نہیں ہے، کنواں کھودا، پانی نہیں نکلا، نکل گیا. 2 رسی سے بھی لے سکتے ہو، پائپ لائن بھی لگا سکتے ہو، کھیتی کے لیے بھی، پینے کے لیے بھی، سب چیزوں کے لیے. کنویں ہے، محنت لگائی، پانی تک پہنچ گیا. یہاں بھی یہی ہے کہ کتنی محنت کرنی ہے کہ نتیجے تک پہنچ جائے. تھوڑی کر کے چھوڑ دے تو ایسا یا تھوڑا کھود کے چھوڑ دیا تو وہ بھی بیکار گیا. اس لیے دین کی محنت کرنی ہے، دین پر اپنے آپ کو اتنا بنانا ہے کہ اللہ کامیابی دے دے. اس لیے دعوت دعا 2 کام دیے کہ دعوت کی محنت کرو پھر دعا مانگو کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر جو تمہاری دعوت کا تقاضا ہوگا، دین کا تقاضا پورا کرو گے، پھر تمہاری دعوتیں اور تمہاری دعائیں ایسی قبول ہوگی جیسے نبی کی قبول ہوتی ہے. دوسری طاقت آنے گی اللہ کی، کیونکہ آپ نے اپنے دین پر اپنی طاقت لگائی تو اللہ کامیابی کے لیے اپنی طاقت لگائے گا. اب کامیابی تمہیں اپنی طاقت سے نہیں، خدا اپنی طاقت سے دے گا. اس طرح پانی اللہ نے نکالا ہے، اس نے اپنی طاقت لگائی کہ کھود کر کے وہاں تک پہنچ گیا. تو نیچے پانی ہے، وہ نکل آیا. وہ آدمی کی طاقت سے نہیں ہے، وہ تو نیچے تھا پانی اندر، محنت وہاں تک پہنچ گئی. نبوت کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی محنت کو وہاں تک لے جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں دے. صحابہ بھی کبھی پریشان ہو کر شکایت کرتے یا رسول اللہ یہ ہو گیا ہوگا کہ گھبراؤ مت، حالات بدلنے والے ہیں. صحابہ کے فرمان گھبراؤ مت، حالات بدلنے والے ہیں، مگر تم جلدی کرتے ہو. جلدی نہ کرو، اپنے کام کو پورا کرو. جب اپنے کام کو پورا کرو گے تو یہی سب کے حالات آسان حالت میں آئیں گے. تمہاری فقیری، تمہاری تنگی پر محسوس ہو جائے گا. آج تو بھوک ہے، کل ایسا حال آئے گا کہ تمہارے لیے کھانے رکھے جائیں گے. ایک کھانے لو، ایک وہ خالی پلیٹ لے لو، بڑی پلیٹ لے لو، یہ ہو رہے گا جو کیا ہو رہا ہے. ہاں تو خالی پلیٹ لے لو، یہ بھرے ہوئے لے لو. یہ کس نے کہا؟ یہ 100 کا وجوداؤں کا پہلے کھانا کی ایسی ریل ہوگی اللہ کی طرف سے کہ کھلانے والے کہیں گے وہ خالی دے دو، یہ بھرے لے گا. جب کہ ایک کھجور کھاتے تھے اس کی بات کہی تھی، ایک کھجور ملتی سارا دن میں کہ حالات بدل جائیں گے، گھبراؤ مت. آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے.
ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. کیوں کہ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے کہ دنیا میں اللہ کا دین روشن ہو جائے, اللہ کا دین عبادت, لوگوں میں اعمال آوے, اخلاق آوے, لوگ اللہ کے لیے کرنے والے بنے, اللہ کے لیے محبت کرنے والے بنے, اللہ کے لیے خرچ کرنے والے بنے, پھر اللہ ان پر خرچ کرے گا. حدیث میں ہے کہ ينفق علیہ, تو خرچ کر اللہ پر, اللہ تو پر خرچ کرے گا. تو تیرے ہاتھ کی تو 5 انگلیاں ہیں, اللہ کا ہاتھ تو بہت دکھاتا ہے. تیرے ہاتھ میں کتنی 5 انگلیاں, مٹھی کا مالک اللہ اور آگے نہیں ہے. اور اللہ کہ اللہ کے تو خزانے ہیں, اور اللہ کا ہاتھ کہ اللہ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. یہ بتائے. اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے حالات کی وجہ سے. اللہ بہت بڑا ہے, اس کی قدرت بہت بڑی ہے, وہ اپنی قدرت سے چلتا ہے. جب حکم پر چلیں گے تو قدرت ہمارے ہاتھ ہو جائے گی, حکم توڑیں گے قدرت مخالف ہو جائے گی. یہ سزا ہوتی ہے. انہوں نے ہمارے حکم توڑے ہیں, اب قدرت مخالف ہوگی تو پھر کامیابی نہیں ہوگی. اس لیے توبہ کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے کہ اللہ ہم نے غلطی کی ہے, اپنی زندگی کی لائنیں خراب کی ہے, ہم توبہ کرتے ہیں. پھر زندگی کی لائنوں کو صحیح کرنے کے لیے توبہ کر کے اللہ کے راستے میں, اللہ کے کام میں لگ جاؤ اور لگے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو. اللہ اپنی قدرت سے بنائے گا, جس طرح بچے کو جوان بناتا ہے اپنی قدرت سے. اپنی ذاتی سے کوئی جوان ہوتا ہے؟ ماں باپ جوان کرتے تو کون جوان کرتا ہے؟ اللہ کرتے. سب اللہ کرتے ہیں. اس کا یقین کرنا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسے اللہ سے کہنا, اللہ کہنا مجھ سے کہو, مجھ سے کہو, مجھ سے کیوں نہیں کہتے؟ ادعونی استجب لکم, دعا مانگو میں قبول کروں گا. لیکن دعا مانگنے کے تعلق تو ہو, تعلق کے لیے تو دعا بھی نہیں مانگتا. جی ہاں, بھولا ہوا ہے اللہ کو. جی ہاں, اس لیے ارادے کرو انشاءاللہ اللہ کا کام کرنا ہے. اپنی طاقت کے مطابق کرنا ہے. طاقت زیادہ اللہ کو دے ڈالے گا. اپنی طاقت کے مطابق کرنا ہے, ایمانداری کے ساتھ, اور کرتے رہنا ہے. جتنی طاقت دی ہے دوسروں کو بھی تیار کرنا, خود بھی تیار ہونا, اور پھر اللہ سے دعائیں مانگنا. یہ دعائیں بیکار نہیں جائے گی. یہ دعائیں بہت کام کرے گی, بلائیں روکے گی. حدیثوں میں ہے کہ دعا بلا روکتی ہے. دعا سے مسئلے حل ہو جائیں گے. دعا کا ایمان دیا ہے اس امت کو تو مانگو اللہ سے. دعا تمہارے لیے ہتھیار ہے. حالات آئیں گے, حالات کا مقابلہ کے لیے ہتھیار چاہیے کہ دعا جیت رہے. اپنے حالات کا مقابلہ دعا سے کرو. لیکن دعا کو طاقتور بنانے کے لیے قربانی والی زندگی ہوتی ہے. جو زندگی قربانی والی ہوتی ہے ان کی دعا قبول ہوتی ہے. صحابہ قربانی دے کر ایسے ہو گئے کہ ان کی دعائیں قبول ہونے لگی. ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے. کیوں کہ اپنی قربانیوں کی درجے پہنچے. جی ہاں, جیسے بڑا افسر ہوتا ہے ایک دستخط اس کا کافی ہے. ہاں, بہت وزن ہے اس کے دستخط کا. جس میں پارلیمنٹ کے ممبر کا دستخط ہے. ہاں, تو جلدی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اس کی حمایت میں تو اس کی دستخط ہے پارلیمنٹ کے ممبر کی. تو وہ پہلے پارلیمنٹ کے ممبر بنا ہے, پھر دستخط کیے. ایسے نہیں کہ ہم کو دستخط کرے تو ہو جائے گا. تو ہماری دعا بھی ایسی ہوگی. جب ایک درجے پر پہنچیں گے تو وہ دعا ایسا کام کریں گے جیسے دستخط کام کرتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو کرو ارادہ کہ اللہ کا کام کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ, قربانی کے ساتھ. پھر اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کا کام کر کے کوئی دنیا میں نامراد نہیں ہوا ہے, اور اللہ کو چھوڑ کے کوئی کامیاب نہیں ہوا. اب ہمت کر کے بتاؤ. ہاں بھائی, بتانا شروع کرو. www.attableek.com, the reviver of